چلو قرآن کی ان کو سمجھ نہیں آتی، حدیث بھی نہیں آتی، سلف صالحین کا فہم بھی سمجھ نہیں آتا، آ جاؤ اپنے بابے کی بات ہی مان لو۔ یہ میرے ہاتھ میں کشف الاسرار، کس کی؟ حضرت داتا گنج بخش۔ کتابیں کن کی اٹھاتا ہے؟ وحید الزماں کی، جو متروک ہے ہماری جماعت کے نزدیک، ان کی۔ اب ان کا علاج کیا ہے کہ ان کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں اٹھانی چاہیے۔ بڑی دلیل دیتا ہوں، بڑی دلیل۔ یہ جو معنابے آتے ہیں قادیانیوں کے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جائیے قادیانی ربوے والے ہوں یا لاہور والے، دونوں کے جرائد اٹھا لیں، اس میں لکھا ہوا ہے تقریبات جشن عید میلاد النبی، اور یہ عید میلاد النبی مرزائی بھی مناتے ہیں۔ آیا اصل کہاں سے ہے؟ کہ جن کی انہوں نے نقل اٹھانے کا عزم کیا۔ ایسٹر کا کیا معنی ہے؟ جشن عید میلاد یسوع مسیح۔ جب ایسٹر کا موسم آتا ہے، میرے گھر کے قریب بڑا گرجا تھیولوجیکل سیمنری، عیسائی پادری وہاں پہ پڑھتے، وہاں پہ بینر لگتا ہے جشن عید میلاد یسوع مسیح۔ میں مولوی پھر ڈھونڈتا ہوں، ان کو پکڑ پکڑ کر دکھاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ جلالی صاحب آؤ، دو جواب کرو انکار کہ وہ عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا حاجت روا یسوع مسیح کو، سینٹ پال کو، انتھونی کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، لکھا بھی ہوا ہے، کہتے ہیں۔ اب یہ داتا جن کو کہتے ہیں، ان کا داتا فرش والا، ہمارا داتا، ہمارا داتا عرش والا۔ یہ شہباز شریف اللہ اس کو بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، بڑا قبوری تھا، سنگے مرمر لگا کے قوم کا پیسہ ٹیکس ہمارا، سنگے مرمر لگا کے اسے بڑا خوبصورت بنا دیا، پر جب وقت آیا جانے کا تو علی اجمیری اسے بچا سکا نہیں۔ اسے پھندے سے بچانے والا کون؟ اور پھر سعودیہ سے پاکستان لانے والا کون؟ اللہ ان کو سمجھ عطا۔ حضرات کہتے ہیں میری خواہش یہی ہے کہ میں الگ تھلگ رہوں، سوائے محبوب اللہ کے اور کسی سے تعلق نہ رکھوں۔ اے علی اجمیری، خلق خدا تجھے گنج بخش کہتی ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ سن، ہم کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم فقط ذات ناکسارا پیر کامل، کامل آرا محمد مصطفیٰ۔ حضرات سنیے، خلق خدا تجھے گنج بخش کہتی، حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں، حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں۔ اور سن، جو داتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ للہ خزائن، خزانے سارے کس کے ہیں؟ خزانے سارے کس کے ہیں؟ داتا کہتا ہے خزانے سارے میرے ہیں، تیرا داتا کہتا ہے میرے پاس ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ پھر تو اس پر مغرور نہ ہو، گنج بخش، رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اس کی مانند کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شک و شبہ سے پاک، دوئی سے بالا تر ہے۔ جب تک تو زندہ ہے اللہ کی بزرگی میں کسی کو شریک نہ کر۔ فیصلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نہ میں گنج بخشوں نہ میں رنج بخش۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صفت کس کی؟ کچھ جلالی کے مریدوں کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے یہ کشف الاسرار وہ دیکھیں، چھپی بھی ان کی ہے، بابا بھی ان کا ہے۔ کہتا ہے میں تو ایک دانے کا مالک نہیں، دانوں کا مالک کون ہے؟ دانے مک جائے تو دانے دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرات
آگے چلیے، کہتے ہیں جی مثالیں دی اس نے، اہل حدیثوں تم کہتے ہو داتا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، مشکل کشا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، حاجت روا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، دستگیر کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ کیسے شرک ہو گیا؟ دیکھو اللہ حفیظ ہے بندہ بھی حفیظ ہے، اللہ حافظ ہے بندہ بھی حافظ ہے، اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، اللہ نگہبان ہے بندہ بھی نگہبان ہے، اللہ پہرا کرتا ہے بندہ بھی پہرے دار ہے۔ 100 سے زائد مثالیں دی، دیکھو شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا۔ تو اللہ عالم الغیب بندہ بھی عالم الغیب، اللہ رزاق بندہ بھی رزاق، اللہ داتا بندہ بھی داتا، اللہ مختار کل بندہ بھی مختار کل۔ میں اپنے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ نئی بوتل پرانی شراب، یہ طاہر القادری کی کتاب ہے کتاب التوحید، جو اس نے جون 1999 میں لکھی۔ یہ نظریہ سب سے پہلے پاکستان کے بریلویوں میں سے طاہر القادری نے پیش کیا۔ حالانکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بریلوی بتیوں کو جواب دے چکے، وہ انشاءاللہ سناتا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں واہ جی شیخ الاسلام نے، فاضل بغداد نے بڑے نقطے پیش کیے، بڑے نقطے، بڑے نقطے، نئے نئے نقطے۔ یہ ساری کی ساری جو اس کی تقریر ہے یہ طاہر القادری کی کتابوں سے چوری کی، بلکہ آپ حیران ہو گئے۔ طاہر القادری نے اگر کسی جگہ پر مس پرنٹنگ یا پروف ریڈنگ کی غلطی سے یا طباعت کی غلطی سے جلد کا صفحہ یا جلد نمبر غلط لکھی ہے تو اس ظالم نے وہی جلد پڑھ دی، وہی صفحہ پڑھ، ایسی نقل۔ اور پھر کیا جی میں نئے نکات لے کر آیا، تیری عوام پڑھتی نہیں، پر یہ جان لے تاڑنے والے بھی بلا کی نظر رکھتے ہیں، تاڑنے والے بھی بلا کی نظر رکھتے ہیں، تاڑنے والے۔ یہ چوری تیری پکڑی گئی۔ کتاب التوحید حضرات صفحہ نمبر 499، صفحہ نمبر 499 اس کتاب کا سنیے۔ اسماء و صفات میں اشتراک کی مثالیں، کیمرہ مین کیمرہ لگا دیں۔ اسماء و صفات میں اشتراک کی مثالیں، اب سن لیں ذرا کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، اللہ جو ہے وہ علیم ہے بندہ بھی علیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے بندہ بھی نگہبان ہے، اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے۔ شرک نہیں ہوا تو اللہ بھی عالم الغیب بندہ بھی عالم الغیب، اللہ بھی داتا بندہ بھی داتا۔ اور اہل حدیثوں دھوکے میں نہ آنا، اللہ سمیع ہے، اس کی صفت ذاتی ہے، اس کی صفت کسی نے پیدا نہیں کی، اس کی صفت قدیم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کس نے کیا؟ آپ کی سماعت کو پیدا کس نے کیا؟ آپ کی بصارت کو پیدا کس نے کیا؟ آپ کے ہاتھ کے اختیار کو پیدا کس نے کیا؟ اور بندوں کی سماعت مخلوق ہے، عطائی نہیں۔ اگر تو عطائی کا معنی مخلوق کرے تیرا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اگر عطائی کا معنی مخلوق کرے عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ عطائی کا معنی مخلوق نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفت دے دی، اللہ نے اپنی صفت دے دی۔ سن لو اللہ نے مخلوق میں سے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اپنی صفت کا کوئی حصے کا کوئی کروڑواں حصہ اور کروڑویں حصے کا کروڑواں شاذہ بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ کہتے ہیں عطائی ہے، اپنی صفت ادا کر دی ہے۔ یہ تو خالص مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی سماعت مخلوق ہے، آپ کی بصارت مخلوق ہے، آپ کے ہاتھ مخلوق ہے، آپ کے پاؤں مخلوق ہے، آپ کو سردی گرمی لگتی ہے۔ لوگوں اللہ کی سماعت مخلوق نہیں،
اللہ کی بصارت مخلوق نہیں.